مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس ماڈیول میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہاؤ اربنائزیشن از ریلیٹڈ ٹو اکنامک گروتھ۔ اربنائزیشن جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، اٹ از اے بیسیکلی اے پروسیس ٹو وچ پیپل شفٹ فرام رورل ایریاز ٹو اربن ایریاز، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ پیپل مائگریٹ فرام دوز ایریاز which are lacking in different kind of facilities, civic amenities, to those areas which possess those facilities. یا ہم یہ کہتے ہیں کہ a process which leads to a higher proportion of the population of an area to live in cities and towns. یعنی زیادہ تر آبادی جو ہے جن ایریاز میں ہوتی ہے، اور وہ ایریاز جہاں پہ سہولیات زیادہ ہیں، جیسے ایجوکیشن ہے، جیسے سیوریج وغیرہ کی سہولیات ہیں، ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں، انفراسٹرکچر بہتر ہے۔ تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ اربنائزیشن جو ہے بیسیکلی شفٹنگ آف پیپل فرام لیس ڈیولپڈ ایریاز ٹو کمپیریٹیولی مور ڈیولپڈ ایریاز۔ اور اکنامک گروتھ جو ہے what is that is the increase in the production of economic goods، کہ اگر اکنامک ایکٹیویٹی کسی جگہ پہ زیادہ ہے تو اور اکنامک پروڈکشن ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اوور آل کہہ لیں کہ کیپٹل ایکومولیٹ ہو رہا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اکنامک گروتھ از ٹیکنگ پلیس۔ تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ اربنائزیشن انفلوئنسز اکنامک گروتھ۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اربن ایریاز جو ہیں وہاں پہ امپلائمنٹ کے اپرچونٹیز زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلاً نارملی ڈفرینٹ ایریاز میں جو ہے، چونکہ شہر جو ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن ہوتے ہیں، اس طرح سے قدرتی طور پہ بن جاتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ مارکیٹس میں سیگریگیٹ ہو جاتے ہیں۔ جیسے انڈسٹریل ایریا ایک سائڈ پہ ہے، وہاں پہ اپرچونٹی آف جاب جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ایک رورل ایریا کے۔ اور اسی طرح سے کہ جو جابز ہیں ان کے حوالے سے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، ایجوکیشن کے اپرچونٹیز زیادہ ہیں، ٹریننگ اور اسپیشلائزیشن کے اپرچونٹیز زیادہ ہیں۔ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو الٹیمیٹلی پرابیبلٹی آف گیٹنگ مور جاب جو ہے وہ انہانس ہوتی ہے، اور اس طرح سے اوور آل الٹیمیٹلی فائنینشیل ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب فائنینشیل ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے تو پھر الٹیمیٹلی اکنامک گروتھ جو ہے ان سٹیز میں دیٹ ٹیکس پلیس۔ اس کی جو اگر ہم اپنے کنٹری کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ڈفرینٹ سٹیز ہیں۔ فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں فیصل آباد جو ہے ٹیکسٹائل کے حوالے سے، وہاں پہ ٹیکسٹائل کا بزنس جو ہے اس کی ایک اچھی ریکگنیشن ہے، اور اس کی وجہ سے ڈفرینٹ لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ تو وہ ایک کلچر، وہ ایک کہہ لیں کہ فیکٹر جو ہے الٹیمیٹلی اکنامک گروتھ میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ سملرلی اگر ہم گوجرانوالا کو دیکھیں تو وہاں پہ ڈفرینٹ لیٹس سے جو فین کی انڈسٹری ہے، یا اور کولرز ہیں، اور ڈفرینٹ اس طرح کے اور انڈسٹریز ہیں۔ سملرلی وزیر آباد اس کے نزدیک ہے، اور کراچی کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں۔ کچھ ہمارے ایسے ایریاز ہیں جیسے قصور ہے، وہاں پہ ہوم انڈسٹری ہے جس سے جو ہے وہ کپڑا بنتا ہے۔ تو اس طرح سے ٹینٹ وغیرہ جو بنانے کے اس حوالے سے وہ فیمس ہے۔ تو یہ ساری بزنس ایکٹیویٹیز الٹیمیٹلی فرام سٹی ٹو سٹی جو ہے یہ ویری کرتی ہیں، کہ ہر شہر کی ایک اپنا ایک سارٹ آف ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، اور اس ٹرینڈ کی بیس پہ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے۔ فرض کریں ہم دیکھتے ہیں سیالکوٹ جو ہے وہ کھیلوں کے سامان کے حوالے سے وہاں پہ جو ہے وہ اکثر گھروں میں چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں، اور وہ جو کلچر ہے وہ بیسیکلی ایک ہوم انڈسٹریز سے نکل کے الٹیمیٹلی اکنامک گروتھ اور اکنامک ایکٹیویٹی کی پروموشن کے لیے جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو اربنائزیشن ہے، یعنی لوگوں کا جو کنسنٹریشن ہے اربن سیٹنگ میں، وہ الٹیمیٹلی
اکنامک ایکٹیویٹی کو لیڈ کرتا ہے، اور اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ اکنامک گروتھ کو لیڈ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الٹیمیٹلی اربنائزیشن کازز اکنامک گروتھ ان دا سٹیز۔